پروگرام میڈیا ویو کے ساتھ میں ہوں رحمان اظہر۔ 3 سال گزر گئے اس جمہوری حکومت کو آئے، اور جب جمہوری حکومت آئی تھی تو سوچا گیا کہ شاید کچھ بدل جائے گا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے ویسا آنے والے سالوں میں نہیں ہوگا۔ پہلی جمہوری حکومت آئی، پھر آزاد عدلیہ بھی آ گئی۔ عوام نے سوچا کہ شاید حالات بہتر نہ سے ہی مگر کم از کم کچھ تو بدل جائے، کچھ تو ریلیف ملے، مگر ایسا نہ ہوا۔ پیٹرول، بجلی، مہنگائی، گیس، سب چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی گئی، اور پھر امن و امان کی صورتحال وہ بھی خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ کراچی کی صورتحال کو ہی لیجئے، کیا کچھ ہو رہا ہے کراچی میں، اور آج ہم اپنے پروگرام میں انہی عوامی مسائل پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ حکومت ان مسائل کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ کیا حکومت واقعی مخلص ہے؟ کیا ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور بات ہوگی ٹیلی ویژن کے اینکر سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ذاتی رائے ان مسائل پر کیا ہے، کیا کہتا ہے ان کا تجزیہ، اور پھر میڈیا ان مسائل کو جس طرح سے دیکھ رہا ہے اس بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ دو معروف اینکرز میرے ساتھ ہیں، سہیل بڑائچ اور مبشر لقمان، ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کے مسئلے کے حوالے سے۔ سہیل بڑائچ صاحب، کراچی کا جو معاملہ ہے، حالات جس طرح سے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے حکومت کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں خرابی ہے؟ میری رائے میں جو گورننس کی پرابلم ہے اور اس کا حل آپریشنز میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں آپریشنز کر کے دیکھے ہیں۔ اس کا واحد حل پولیٹیکل کنسنسس میں ہے، اور اس کے بعد افیکٹو گورننس ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے جو لا اینڈ آرڈر کو افیکٹو کنٹرول میں رکھے۔ مگر دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے گا یہ سب کچھ کرنا تو اس بات کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ دین کا چراغ تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دو آپ نے ابھی چیزیں بتائیں، عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی، یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ 63 سال کے بعد پاکستان کو یہ ملا ہے۔ اور باقی جو باتیں ہیں، گورننس تو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کو تجربہ بھی نہیں ہے اور ان سے ہو بھی نہیں رہی۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے، اگر میں میڈیا کی ہسٹری دیکھوں یا جوڈیشل ہسٹری دیکھوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ 1920s اور 30s میں امریکہ کے اندر میڈیا کے دباؤ پہ بہت زیادہ لیجسلیشن ہوئی تھی، جس کے اندر امریکہ کے اندر جو کم از کم 20-25 بڑے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوئے تھے۔ شاید اس طرح کی لیجسلیشن ابھی ہمارے دباؤ سے نہیں ہو سکی۔ یہی واحد حل ہے کہ ایسا دباؤ کی ڈالا جائے سندھ حکومت پر، وفاقی حکومت پر، تاکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کی ہو۔ اچھا مبشر صاحب، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میڈیا کی آزادی ہو گئی، عدلیہ بھی آزاد ہو گئی، عام لوگوں کی بات بھی جو ہے وہ اب جہاں پر حکومتی ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہاں تک جا رہی ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے؟ خاص کر کراچی والے معاملے کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیوں صورتحال وہاں پر خراب ہے، قابو میں نہیں آ رہی؟ رحمان، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں اپنے محترم دوست سہیل بڑائچ کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا ایک بات پہ کہ کراچی میں جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم قتل کرنے والوں کو ہم پوش پناہی کریں گے، یعنی وہاں پہ 3 آپ کی پارٹیز ہیں جو مین پریڈومننٹلی اس شہر میں ہیں، اور وہ تینوں کی تینوں حکومت میں بھی ہیں، کولیشن میں بھی ہیں۔ اب اگر وہاں پہ 35 بندہ 2 دن کے اندر قتل ہو گیا، آپ نے اس کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا دیا ہے، جس میں خود سی ایم کے اپنے پائلٹ بھی ہیں، جس میں متحدہ کے ایک نائب ٹاؤن ناظم بھی ہیں، اور دیگر افراد بھی شامل ہیں اس میں۔ آئی ایم شیور تیسری پارٹی کے بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے وہاں پہ صاحب۔ تو کون ان کرمنل ایلیمنٹ کو ہاربر کر رہا ہے، کون ان کو بچا کے رکھ رہا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر آدمی بات کرتا جی کنسنسس۔ جن کے گھروں کے چراغ اجڑ گئے ان کو ہم کنسنسس سے تسلی دیں گے، ان کو ہم کنسنسس سے چپ کرائیں گے؟ اور میڈیا کی آزادی، سہیل بڑائچ صاحب اور دیگر ہمارے سینئر صحافی حضرات اس بات میں بڑا ان کا وہ میں سمجھتا ہوں تھیسس ہے کہ جی میڈیا آزاد ہے۔ کون سا میڈیا آزاد ہے؟ کیا میڈیا کے پاس اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف کام کرے؟ کیا آپ اور میں یا بڑائچ صاحب آج یہاں کسی دودھ بنانے والی یا چائے بنانے والی یا فون بیچنے والی کمپنی کے خلاف پروگرام کر سکتے ہیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ چیٹ کر رہے ہیں اپنے کنزیومرز کو کہ نہیں کر رہے؟ تو آپ اس آزادی کی بات نہیں کر ایک منٹ رحمان، سوری۔ اور عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ جو ہے فیصلے کرتے ہوئے وہ ایگزیکٹو کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے۔ کیا یہ آزاد عدلیہ کی نشانی ہے؟
یا انٹرفیئرنس کی نشانی ہے، یہ تو کوئی ماہر قانون دان ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں بڑی امپورٹنٹ سہیل بڑائی صاحب۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے 3 جماعتیں بیٹھی ہیں، قصور یہاں پر کس کا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا قصور بنتا ہے، کیونکہ جو لینڈ مافیا، بھتہ مافیا، ان سب کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو بھی تو سیاسی جماعتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں اپنے محترم دوست مبشر لقمان صاحب کی جو باتیں ہیں ان سے بڑے احترام سے اختلاف کی اجازت چاہتا ہوں۔ جو تینوں باتیں ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں آپریشن کا جو نسخہ ہے وہ آزمایا، اس سے تلخیاں بڑھیں۔ ہم نے اس سے پہلے کراچی کے اندر جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کے اور ایک سنگل پارٹی اور جو پٹھو لوگ تھے ان کو ملا کے بھی حکومت بنا کے دیکھی، جو یعنی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں تھی۔ یہ دونوں تجربے بھی ہوئے، آپریشن کا تجربہ بھی ہوا۔ قومیں وہ ہوتی ہیں جو تجربات سے سیکھتی ہیں۔ یہ اس کا حل صرف اور صرف چونکہ تمام قومیتیں انوالو ہیں کراچی کے شہر میں، مختلف پارٹیاں انوالو ہیں، اگر آپ آپریشن کریں گے تو ایک نہ ایک فریق ضرور ناراض ہوگا۔ میری رائے میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی میچور ہے کہ اسے ہی راستہ نکالنا چاہیے۔ آپریشن کے ذریعے اگر راستہ نکلے گا تو اس سے ایک فریق ناراض ہوگا، تلخیاں بڑھیں گی۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ جی جو میڈیا ہے وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کرتا، یہ درست ہے، ان کی بات سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کمرشل انٹرسٹ میں بھی یہ حسن ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا اپنے لیے آزادی کی سپیس قائم کرتا رہتا ہے، وہ بڑھاتا رہتا ہے اپنی آزادی کی سپیس۔ پاکستان میں گرے ایریاز تو ہے نا؟ نہیں گرے، اب دیکھیں یہ کوئی بھی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے ہم کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح میڈیا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنی حدود کراس کرتا ہو، لیکن حسن نیت سے، خلوص نیت سے کرتا ہے، اور اس کا مقصد اور صرف اصلاح ہے۔ ہاں وہ حدود کراس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کتنی کراس کرنی چاہیے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک چیز عدلیہ پہ بھی ایک ذرا انہوں نے، میں عدلیہ والے نقطے پہ پھر واپس آؤں گا۔ مبشر، یہ جو سہیل بڑائی صاحب نے بات کی کہ پہلے تجربہ کیا، ناکام ہو گیا، اب وہ چیز دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں رحمان، یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، اور دیکھیں جو بھی اسٹوڈنٹ ہوگا پولیٹیکل سائنس کا یا پولیٹیکل ہسٹری کا، وہ بڑائی صاحب سے ڈس ایگری نہیں کرے گا، لیکن چلے میں تو 2 ٹوک بات کرتا ہوں، میں کھری بات کروں گا، میرے تو پروگرام کا بھی وہی نام ہے دنیا نیوز پہ اب سے، اور کہ کھری باتیں کرنی ہیں۔ کیا بڑائی صاحب میری باتوں کا جواب دے دیں، کیا ایسے سینئر صحافی نہیں ہیں جو جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں؟ کیا ایسے صحافی نہیں ہیں کہ جو پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں، جو پیسے لے کے کالم لکھتے ہیں؟ جو ایسے صحافی نہیں ہیں جو خبریں لینے کے، تصویریں چھاپنے کے پیسے لگاتے ہیں؟ تو ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، ہم خود بھی کالی بھیڑ ہو سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس افہام و تفہیم اور کنسنسس کی بات کریں، میں آپ کو یہاں پہ پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں کہ جس ڈکیت کا پیپلز پارٹی کی حکومت بڑا واویلا کرتی رہی کہ رحمان ڈکیت جو ہے وہ پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا اور بڑا مشہور ڈکیت تھا، واٹ ایور لیاری گینگ کا سربراہ تھا، اس کی ذوالفقار مرزا کے ساتھ تصویریں ہیں، ہم لوگوں نے دکھائی ہیں رحمان، آپ نے خود دکھائی ہیں خبروں کے اندر۔ بات یہ ہے کہ نبیل صاحب کی بھی ہم نے دکھائی ہیں۔ اب واٹ میسج ایم آئی گیٹنگ فرام ہیئر؟ دیکھیں میرے بچے جو ہیں نا وہ اس معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں، میرا بیٹا 10 سال کا، میری بیٹی 8 سال کی، مجھے یہ کاروائیاں جو ہے نا، یہ کنسنسس کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ مجھے چاہیے کہ کل صبح جب میرے بچے نکلیں اپنے گھر سے اسکول جانے کے لیے تو وہ سیف ہوں، مجھے یہ چاہیے کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے پڑھنے کے ٹائم پہ بتی نہ جائے، مجھے یہ چاہیے کہ وہ بھوکے نہ سوئیں، مجھے یہ چاہیے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہو، اور مجھے یہ چاہیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس افہام و تفہیم میں حکومتیں تو قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اچھا یہ جو آپ کا بات ہے نا افہام و تفہیم والا اور مفاہمت والا، اسی کا جواب میں سہیل بڑائی سے لوں گا۔ پروگرام میڈیا ویو ابھی جاری ہے، بریک کے بعد ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔